بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا میرے بار نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں رکن الدین سلطان رکن الدین بیبرس کی قسط نمبر 37 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ابو خویلد نے نجم الدین ایوب کا کندھا جوڑ کر اسے بیدار کیا۔ نجم الدین ایوب آنکھیں مسلتا ہوا بستر پر اٹھ بیٹھا۔ وہ حیرت سے ابو خویلد کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ بے شک وہ اس کا سب سے با اعتماد اور وفادار غلام تھا، مگر ایسی بے تکلفی کا مرتکب ہونا بھی اس کے میں زمرے میں نہیں آتا تھا۔ ابو خویلد کے چہرے پر گہری پریشانی عیاں تھی۔ کیا بات ہے ابو خویلد؟ آقا، میرے منہ میں خاک، معاملہ ہی کچھ ایسا آن پڑا کہ مجھے اس گستاخی کا مرتکب ہونا پڑا۔ ابو خویلد کا لہجہ عاجزانہ تھا۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ اسماعیل ایوبی نے دیگر امراء کے ساتھ مل کر بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے۔ ابھی مخبر نے اطلاع دی ہے کہ وہ دمشق سے نکل کر قریبی شہروں پر حملہ آور ہونے اور انہیں لوٹ مار کا نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم فوراً میری روانگی کا انتظام کرو، میں خود وہاں پہنچ کر ان کو دیکھ لوں گا۔ نجم الدین ایوب بستر میں سے نکلتا ہوا بولا۔ علی صبح ایک بری خبر سننے کے بعد بھی اس کا چہرہ پریشانی کے تاثر سے پاک تھا۔ اس خبر کو یوں سنا تھا جیسے کوئی بڑی بات رونما نہیں ہوئی تھی۔ ابو خویلد حکم پاتے ہی تیزی سے باہر نکل گیا۔ نجم الدین ایوب اپنے منتخب کردہ گورنر اسماعیل ایوبی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے یہ مذموم حرکت کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے۔ اس نے وسوسوں کو جھٹکا اور نہانے کے لیے حمام میں گھس گیا، جیسا کہ پہلے آیا اور وہ کر چکا تھا۔ الکحل نے اپنی زندگی میں شام، سلطان، فلسطین اور مصر کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں ہی وہ یروشلم اور فلسطین کے کچھ علاقے فریڈرک ثانی کو دے دیے گئے تھے، جن میں بیت المقدس کے علاقے بھی شامل تھے۔ مکہ کے وسطی شہر میں اس کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ اس تمام صوبے میں مقصد صرف بحرالکاہل کی وسیع اور عریض حکومت کو مضبوط تر بنانا تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تھا تو سلطنت کے چاروں حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ مصر اپنے نوعمر بیٹے سیف الدین ابو بکر کو دے دیا تھا، اور جبکہ شام اور اس سے ملکہ علاقے ایک ملک الجواہ کو دیے گئے تھے۔ ان چاروں حکومتوں کے اس نے ان کسی قسم کا اختلاف پیدا نہ ہو سکے۔ یہی وجہ تھی کہ نجم الدین نے 7 عمر سلطان کا اتالیق بھی مقرر کیا گیا تھا۔ نجم الدین ایوب نے اسماعیل ایوبی کو دمشق میں اپنا گورنر بنا رکھا تھا۔ بشرا واسط اور تابرس کے علاقوں میں اس کا ایک نہایت وفادار ترک غلام حکمرانی کے فرائض سنبھالے ہوئے تھا۔ اسماعیلی ایوبی کے بغاوت سے بے حد پریشان کن تھی، کیونکہ اس طرح سلطنت کے دیگر حصوں میں بھی پھوٹ پڑ سکتے تھے اور صلیبیوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کو سنہری موقع مل سکتا تھا۔ اسی دن اجرت میں تیاری مکمل کی گئی اور نجم الدین ایوب اپنے غلام کی کثیر جماعت کے ساتھ دمشق روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس سے دوسری اطلاع ملی کہ شام، روم کا کیسنجر بن خلیج ارسلان نے اپنی فوج کے ساتھ دمشق پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل ایوبی کی موت کی گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور دمشق پر قبضہ کر لیا گیا۔ رومی افواج دمشق میں لوٹ مار کر رہی ہیں اور اس سے تاخت و راج کرنے میں مشغول ہے۔ نجم الدین ایوب نے اپنے بھائی ملک الجواد کے ساتھ نابلس میں ملاقات کی اور اس سے مدد مانگی۔ دونوں نے مل کر رومی لشکر پر حملہ کر دیا۔ دمشق شہر سے باہر گمسان کرانا پڑا۔ رومی لشکر دائیں بازو حملے کے ساتھ مال غنیمت کی نگرانی پر مأمور تھا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے دوستوں کے ہمراہ اسی جانب سے حملوں کو شدت بڑھائی۔ اس کے ترک
गुलिस्तानी और अफ्रीकी गुलाम भी इसके शाना बिशाना लड़ रहे थे कि पहली जंग के एक बड़े हरीफ रूमी लश्कर के साथ लड़ी थी। रूमियों की शाना बिशाना सलीबी नाइट भी थे। बैबरस ने अपने मखसूस तुर्क और मुगलियाना हिकमत अमली से रूमी अफवाज की परेशान कर दिया था। नजमुद्दीन अय्यूब ने बैबरस ने अपने मखसूस तुर्क मंगोलिया हिकमत अमली से परेशान कर दिया तो नजमुद्दीन अय्यूब ने बैबरस की लड़ाई का अंदाज बगौर देखा। कई बार इसके लबों से बेख्तियार तजस्सुस और आफरीन और अमेज का मात निकले। तमाम दिन हक्को बादल का यह मार्का जारी रहा। ये महकमा सारे दिन जारी रहा और लड़ाई होती रही। कई बार इसके लबों पर बेख्तियार तहसीन अवेद आफरीन अमेज कलमात निकल आए थे। कुछ सलीबी दस्ते रूमी अफवाज के साथ तो जरूर थे मगर उन्होंने बराह रास्त जंग में हिस्सा नहीं लिया था। ये मुल्क कहल के किए गए मुआहदे का असर था या पहले में ताड़ गए थे कि यहाँ इनका दाल नहीं गल पाएगी। शाम होने से पहले ये जंग का फैसला हो गया। रूमी लश्कर मालिक गनीमत छोड़कर फरार हो गया। मलिक अल-जवाद और नजमुद्दीन अय्यूब ने काफी दूर तक इनका तवाक्कुफ किया। दोनों साहिबान फतह नुसरत से हमदार मगरब के वक्त दमिश्क में दाखिल हुए। दमिश्क में हालात को दोबारा काबू में लाया गया। जब अमन अमान की फजा कायम हो गई तो नजमुद्दीन अय्यूब को मिस्र वापसी का ख्याल आया। ये पहली मर्तबा हुआ था कि वो मिस्र लश्कर को साथ नहीं लाया था। इसका ख्याल था कि इस्माइल अय्यूबी और बागियों को वो गुलामों की फौज से ही संभाल लेगा। रूमी लश्कर के हमला आवर होने का तो इसे दूर दूर तक शबा ही नहीं था। नजमुद्दीन अय्यूब ने मिस्र वापसी का इरादा तर्क कर दिया और बिलाद शर्किया की क़यादत खुद संभालने का फैसला किया। ये मशवरा इसे मलिक अल-जवाद ने ही दिया था। इसने दमिश्क को ज़ैली सूबा बनाते हुए बसरा को अपना मरकज बनाया और वो अपने इंतबाह और उमरा के हमरा बसरा चला गया। यही इसने अपनी जिंदगी में पहला दरबार सजाया। इस दरबार में बैबरस को उमरा के साथ बैठाया गया और आला ओहदे की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैबरस के अलावा दूसरे उलमा को भी हुकूमती इख्तियारात दिए गए। ये इस्लामी तारीख में तवील अरसा के बाद पहला मौका था कि उलमा की इतनी बड़ी तादाद को अमूर सुल्तानत में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम 38 नंबर किस्त सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की आपके सामने लेकर आएंगे। तो कल इंशाअल्लाह ताला हम उसमें अगला वाकया बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।